बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके हमें रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे कमेंट्स मौसूल होते हैं, सवालात मिलते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जवाबात आपको वहीं पर अपने चैनल पे दे सकूँ। लेकिन आज हमने एक्सक्लूसिवली ये वीडियो कर रहे हैं ताकि आपके सवालात का जवाब आपको दे सकें और वो सवालात जो वाकई सीरियस नोयत के हैं और पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि आइंदा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो रहेगी। इस वक्त जो नून लीग की पॉलिसी है उसका मुस्तकबिल क्या है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, बाज़ लोगों ने ये भी सवाल किया है कि जो मेन इश्यूज़ हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी वाज़ेह नज़र नहीं आती, जिसमें महंगाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान का हर शख्स महंगाई पे बात कर रहा है। तो आज ये तमाम इश्यूज़ हैं जिनको हम बारी बारी एड्रेस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है, मरीम नवाज़ की आज मुलाकात हुई, पूरी कौम ने देखी, पैगाम पहुँचाए गए, वो पैगामात क्या थे इस पर भी बात करेंगे क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात हैं और लंदन का वर्जन हमेशा से बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नून लीग के कायद ताहयात कायद बरतानिया में मौजूद हैं और यहाँ से क्या डायरेक्शंस चल रही हैं और क्या पैगाम भेजा गया है, इस पर भी बात होगी। और व्यूअर्स, नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के ऊपर, और इसका क्या असर पड़ेगा डेली मेल पे। डेली मेल का जो केस यहाँ पर चल रहा है जिसमें शहबाज शरीफ ने केस किया है डेली मेल के ऊपर, इस पर बहुत गहरा असर होगा। इस पर भी तफसील से बात करेंगे क्योंकि आज हमारे पास एक ख़बर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली चीज़, आज मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई एहतसाब अदालत के अंदर। लोगों के कुछ सवाल मुझे मिले हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई मीम शीन और नून की जो बात है इसमें कोई सदाकत है, क्योंकि आज मरीम नवाज़ वहाँ पे गई हैं और उन्होंने भी वही पैगाम दिया कि देखें हम सब इकट्ठे हैं और जो मीम नून और शीन की गुफ्तगू कर रहे हैं उनको एक पैगाम हम देना चाहते हैं और यहाँ पर आने का मकसद ये था ताकि इज़हार यकजहती किया जा सके। व्यूअर्स, इसके बरक्स कि वो वहाँ पर गई और लोगों ने ये भी पूछा कि कान में क्या कहा, क्योंकि यकीनन बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्ज़र्व किया जा रहा है जब आप पहुँचते हैं इज़हार यकजहती के लिए। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों गए, ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तकसीम की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो हमारी इतलात हैं, जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ इस वक्त सियासी मंजरनामे पे मरीम नवाज़ की हमें नज़र आ रही हैं, उससे ये रहा है कि एक नई जो ख़ानदान के अंदर जो इख्तलाफात थे एक नई शक्ल इख्तियार कर गए हैं और अब पार्टी को लीड करने के हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। और जो सिचुएशन है, जो रिफ्ट पैदा हुई है शहबाज शरीफ की फ़ैमिली के दरमियान और नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के दरमियान, ऑब्वियसली जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो इस सियासत है कि कौन इस जमात को पाकिस्तान में लीड करेगा। हमने, आपको याद है, माजी के अंदर भी आपके साथ ये ख़बरें शेयर की थी और कि नवाज़ शरीफ का एक बयानिया था, शहबाज शरीफ का एक अपना बयानिया है। शहबाज शरीफ चाहते थे कि किसी तरह इदारों से टकराव ना किया जाए और वॉलंटरीली उन्होंने अपने आप को जेल में भेजा। वो किस तरह, क्योंकि दरख्वास्त वापस ले ली गई थी और आपको याद होगा कि उस वक्त भी इस फ़ैसले को, जो शहबाज शरीफ का फ़ैसला था और वहाँ पे जब गिरफ़्तारी होती है तो नून लीग ने इसे काफ़ी पोलिटिसाइज़ किया था और फिर हमने इसकी तस्दीक भी की कि अगर जब दरख्वास्त वापस ली जाएगी तो गिरफ़्तारी तो फिर बनती है। तो अपने आप को बचाने के लिए कि किसी तरह एक फेस सेविंग भी हो जाए, पॉलिटिकली इदारों के सामने भी फेस सेविंग हो जाए और दूसरी तरफ ख़ानदान के सामने भी एक जवाज़ पैदा हो कि जनाब मैं तो अंदर बैठा हूँ, जब ना बाहर होऊंगा ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करूँगा। और अब ये क्योंकि इख्तलाफात मौजूद हैं और अब ये ढके छुपे नहीं रहे। एक सवाल ये भी था कि ये जो फ़ोर्स बनी है शेर जवान फ़ोर्स वर्सेस टाइगर फ़ोर्स क्यों उतारी गई है, इसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि इख्तलाफात मौजूद हैं। मरीम नवाज़ एक्टिव हुई हैं, वो चाहती हैं कि वो किसी तरह ग्राउंड के ऊपर अपनी प्रेजेंस को शो करें,
ایک فورس بنائی جائے جو ٹائیگر فورس کا مقابلہ کر سکے. اس قسم کا ایک تاثر مل رہا ہے خبروں کے ذریعے, اور جو نون لیگ کے اندر جو لوگ یہ وٹنس کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک پیرالل فورس کھڑی کرنا بہت ہی ضروری تھا تاکہ مریم نواز کی اپنی پینیٹریشن ہو سکے سیاست کے اندر. ویورز, لاہور کی سیاست کے اندر حمزہ شہباز کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. حمزہ شہباز اوبویسلی پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے, اور ہر چیز یعنی جتنے بھی دفاتر ہیں, جتنی بھی سیاست ہے, وہ حمزہ شہباز کے کہنے پر چلتی ہے. وہ لوگ جو سے اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا جب جلسہ تھا اور ایک خبر ہائی لائٹ ہوئی گوجرانوالے کی کہ مریم کی حفاظت کے لیے حمزہ شہباز نے اپنے پرسنل گارڈ بھیج دیے. تو یہ ایسی متعدد ایگزامپلز موجود ہیں. ویورز, یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ وہ لوگ جو نون لیگ سے برسہ برس سے جڑے ہوئے ہیں, یہ اختلافات موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ اب فیصلہ یہ ہونا ہے, جو ڈیسائسو مومنٹ ہے, کہ نون لیگ کو لیڈ کون کرے گا. اور مریم چاہتی ہیں کہ وہ لیڈ کریں, اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے پسند کے عہدیدار لگائے جائیں. جہاں پر تبدیلیاں یعنی پارٹی کی کو لیڈ کرنے کے حوالے سے جہاں جہاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے, وہ اب کی جائیں گی. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ تھی کہ یہ جو شیر جوان فورس ہے اس کو اتارنے کا مقصد کیا تھا. ویورز, یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف, چونکہ سوال کسی کا تھا کہ اس لیے اتاری جا رہی ہے, یہ بتائیں. اور جو میرا انالیسس ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ لیول کے اوپر اپنی رابطہ مہم جو ہے اسے تیز نہیں کرے گی, اور ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو اگر ایکٹیو نہیں کیا جاتا, تو یقیناً اس کا نقصان پارٹی کو اٹھانا پڑے گا آئندہ الیکشنز کے اندر. کیونکہ جب آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا, آپ جو عوامی نمائندے ہیں وہ پہنچیں گے نہیں, تو یقیناً یہ خلیج بڑھے گی اور مسٹرسٹ پیدا ہوگا پاکستان تحریک انصاف میں اور عوام کے درمیان. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک پیرالل کاؤنٹر پالیسی پاکستان تحریک انصاف کو بنانی ہوگی جس سے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. ٹائیگر فورس اگر موجود ہے تو انہیں پولیٹیکل ٹاسک یعنی تنظیم سازی کی ضرورت ہے, اور تنظیم سازی کے علاوہ جو رابطہ مہم ہے عوام کے ساتھ, اس کا باقاعدہ آغاز کرنا ہوگا. ویورز, دوسری اہم خبر ڈیلی میل کے حوالے سے ہے. یاد رکھیے گا, شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. پاکستان کے اندر شہباز شریف پر جتنا کیس مضبوط ہوگا ڈیلی میل کے حوالے سے, ڈیلی میل کیونکہ کلیم کرتا ہے کہ تمام شواہد موجود ہیں, بینک ٹرانزیکشنز موجود ہیں, پیسہ کس طرح برطانیہ سے وہاں پر گیا, تو وہی کہتے ہیں اور اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ان کا کیس آلریڈی بہت مضبوط ہے. لیکن ہماری اسیسمنٹ یہ ہے, کیونکہ اگر آپ اس خبر کو پڑھیں تو اس میں متعدد جگہ ان کیسز کا حوالہ ہے جو پاکستان کے اندر شہباز شریف کے خلاف چل رہے ہیں. اور اب اگر شہباز شریف کے خلاف مزید کسی قسم کی کارروائی یا سزا یا فردر کوئی ایکشن عدالت کی طرف سے اس کا حکم دیا جاتا ہے, تو اس کا ڈائریکٹلی فائدہ ڈیلی میل کو یہاں پہ ہوگا, اور اسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جائیدادیں ضبط ہیں, پاکستان کے اندر جو ایسٹس ہیں انہیں فریز کر دیا گیا ہے. اس کا فائدہ بھی ڈیلی میل کو ہوگا. اگر خاندان کے کسی فرد کو سزا ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ڈیلی میل کو ہوگا, کیونکہ وہ چونکہ اس بیسس پہ یہاں پر کیس میں ایز اے پروف یا ایز اے آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی پاکستان کے اندر, اور اس منی لانڈرنگ کے تانے بانے شریف خاندان یعنی شہباز شریف سے ملتے ہیں, اور یہی کہ وہ کیس تھا جس کا ہم نے حوالہ اپنے اس میں دیا. کیونکہ پاکستان کے اندر سزا ہوئی ہے, عدالت کے اندر یہ پروف ہوا ہے, تو لہٰذا یہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. ان تمام ایویڈنسز کے ساتھ جس کا حوالہ اس آرٹیکل میں بھی دیا گیا, اور ڈیلی میل یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس بینک ٹرانزیکشنز کی سیریز موجود ہے کہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے کیسے منتقل ہوئے اور کیسے ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے جو ہیں وہ آتے رہے, اور کیش باؤنسز کا ذکر کیا گیا. ویورز, یہ کیس یقیناً امپورٹنٹ بھی ہے. خاندان کی سیاست اس پر بہت انحصار کرتی ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے
کہ اگر اس میں سزا ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ شریف خاندان کی سیاست پہ پڑے گا، اور ان کے بیانیے کو اگر ہم کہیں کہ وہ کمزور ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب ایک سوال آپ کا یہ بھی تھا کہ ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف اور جو ان کے باقی پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف اس طرح نہیں لیکن انڈائریکٹلی چونکہ اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے، تو اس لیے لوگ اسے کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں، لوگ اسے کہتے ہیں کہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایسا کیا ہوا کہ یہ بیان دینا شروع کر دیے؟ ویورز، ہم نے 3-4 روز پہلے ایک ٹائم لائن آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ خاموشی اس ٹائم لائن میں آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے، یعنی کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی گفتگو نہیں کی جا رہی، اور نواز شریف بالکل خاموش تھے، اور ایک دم سے انہوں نے ٹویٹر بھی جوائن کیا اور اس کے بعد تقریریں بھی کرنا شروع کر دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈیل نہیں ہوئی، اور کسی طرف سے کوئی آسرا نہیں ہوا، کہیں سے کوئی سہارا نہیں ملا، کہیں سے کوئی ڈیل کی پیشکش نہیں کی گئی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہماری کسی بات کو نہیں مانا جاتا یا ہمیں کوئی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا تو ہم بھی پھر جو دل میں آئے گا کریں گے، اور قومی رازوں کو جس طرح پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا، اب یہ بھی ایک سیکیورٹی رسک بنتا جا رہا ہے۔ آج کسی نے ایک ویڈیو میرے سے شیئر کی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، اور اس میں ان کی زبان بھی پھسل گئی۔ پلوامہ میں جو لوگ جب یہ جو بلاسٹ ہوا تھا تو انہوں نے بھارتی فوجیوں کو شہید کہہ دیا، تو ابھی زبان پھسلتی ہے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب کی ہو، لیکن فواد چودھری کے بیان میں جو اسٹیٹمنٹ فلور آف دا ہاؤس تھی اس میں، اور ایاز صادق کے بیان میں، اور اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب بضد تھے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جب ضرورت پڑے گی تو مزید بھی کچھ ہم کہیں گے، اور خرم دستگیر صاحب کا بھی ایک بیان پھر ایسا ہی سامنے آیا۔ تو یہ فرق ہے، لیکن جو پلوامہ والی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے بعد، یعنی اسی بیان کے اندر انہوں نے اس کی تصحیح کر دی، چونکہ لوگ پہلے یقیناً ایک جو تاثر ملا تھا وہ ایسا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جب اسے دوبارہ کہا تو اس میں اس کی کلیریفیکیشن آ گئی۔ ویورز، نومبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، گلگت بلتستان کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو اتحادی تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور الیکشن کو جیتنے کے لیے ایک دوسرے پر برتری لینے کے لیے ان کی کارکردگی کو، یعنی جو سابق حکومت تھی اس کی کارکردگی کو صفر کرنے کی کوشش وہاں پر کی جا رہی ہے بلاول بھٹو کی طرف سے۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز بھی گلگت بلتستان کا دورہ کریں گی، جہاں پہ نون لیگ کے بیانیے کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ ایک انتہائی ہائی ٹائم ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنے، اور تینوں جماعتیں اس وقت زور لگا رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں ان میں واضح کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ویورز، یہ ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیں، اپنے سوالات بھیجیں، انشاءاللہ ہم انہیں ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور اب یہ ریگولر سلسلہ میں اسے بناؤں گا کہ آپ کے سوالات کا میں ریگولر جواب دوں، اپنا تجزیہ پیش کروں۔ مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔